الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت فضیلت اور عظمت بخشی ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی عظمت اس وقت تک ہے کہ جب یہ تابعداری اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ تابعداری اور فرمانبرداری اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یعنی اللہ کے حکموں کو کیسے بجا لائے، طریقہ کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کیونکہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر اور انسان بنایا، انسانوں میں سے اللہ نے لایا، اور یہی لوگ پہلے بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، بشر ہے، تو جواب ملا اگر تم جیسے بشر اور انسان نہ ہوتا اور اگر فرشتے میں سے ہوتا تو تم کہتے بھائی کہ وہ تو فرشتہ ہے، ہم تو ہمارے جیسے معاملات نظام ان کے ساتھ نہیں ہے تو ہم کیسے اس کی پیروی کریں، تو پھر بھی تمہارے پاس اعتراض ہوتا۔ وہ کہتے ہیں خوئی بد را بہانہ بسیار، کہ جو بری عادت والے ہوتے ہیں نا ان کے طرف بہانے ہی ہوتے ہیں، ماننے والے جو ہوتے ہیں نا انہیں تابعداری کرنی ہوتی ہے، وہ بیچ میں اعتراض نہیں کرتے۔ تو
تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کے اندر اللہ نے 100% کامیابی رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کی مانتا ہوں لیکن میں جو ہے نا طریقہ کسی موسیٰ علیہ السلام کا لیتا ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کا لیتا ہوں تو وہ پھر بھی مقبول نہیں، مردود ہے. وہ طریقہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا لے گا تو پھر بھی مردود ہے، پھر بھی مقبول نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تورات کی کتاب اٹھا کر دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہونے لگا اور آپ نے پریشانی کا اظہار فرمایا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو، تمہاری ماں گم کرے، دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف آپ کے اوپر ایک چہرہ غصے کے آثار ہوئے. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بند کیا اور یوں کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور پھر جو ہے نا اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسول اللہ. تو یہ بار بار اس کو دہراتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے غصہ ختم ہوا اور آپ نے فرمایا عمر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ انبیاء ایک وقت کے لیے آئے ہیں، محدود دین لے کر، محدود ایک لمٹ تھی ان کی، اس کے بعد ختم، تذکرہ بھی ختم، ان کے لوگ بھی ختم، مانا تو کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ختم، چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی، آپ کا وجود چلا گیا ہے، آپ کا وجود دنیا میں نہیں، آپ کی سنتیں اسی طرح زندہ ہے جس طرح آپ دنیا میں تھے. آپ کی سنتیں اسی طرح زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی سارے دنیا کے اندر کامیابی کے نقشے صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. کامیابی کا نقشہ اس کے علاوہ کسی نقشے میں نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں آج بھی ہم حج کرنے جاتے ہیں نا تو حج کرتے ہوئے ہم نے اسی جگہ تک اتنے ہی چکر لگائیں گے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے تھے. یہ دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں صفا مروہ کی سعی کی کتنے چکر لگائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. آپ نے بتایا کہ یہ عرفات کی باؤنڈری کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا یہ باؤنڈری ہے، اس سے ایک قدم آگے نیچے باہر ہوئے تو تمہارا وقوف نہیں ہوگا. اسی طرح وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر اس ٹائم پہ آگے جانا ہے، اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے، اس وقت بھی سارا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کی سنتیں اسی طرح زندہ ہے، اسی پر عمل کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لمٹ بتائی تھی، یہ باؤنڈری بتائی تھی، میں اس سے ایک قدم باہر نکل کے تھوڑا سا وقوف کرتا ہوں، اس کا وقوف ہو ہی گیا نہیں، معتبر ہی نہیں ہوگا اس کا. اللہ کو ایسی ادائیں کوئی نہیں پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا سے ہٹ کر ہو. ایسی ادا مقبول ہی نہیں ہے ہی مردود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک، رات سے لے کر صبح تک معمولات کیا تھے؟ کیا آج ہم نہیں دیکھتے سنت سنت سنت؟ کھانا کھاتے وقت آپ نے کس طرح کھانا ہے؟ ہاں بھئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا. کیوں بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کھایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا. ہم تو ان کی سنتیں زندہ ہیں، ان کے تذکرے زندہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اپنے سامنے سے کھایا، کھانے میں عیب نہیں نکالا، 3 انگلیوں سے کھایا ہے، اور پھر جو ہے نا کھانے کو پانی پیا ہے، دیکھ کر پیا، بسم اللہ پڑھ کے پیا، بیٹھ کر کے پیا. یہ کس کے طریقے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یوں کرو یوں کرو؟ اس کے اندر برکت بھی ہے، سنت بھی ہے، کامیابی بھی ہے.
یہ سب کے سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے طریقے آج بھی اسی طریقے سے زندہ. کامیابی اسی کے اندر اللہ پاک نے رکھی، اس کے علاوہ رکھی ہی نہیں. ہم رات کرتے ہیں اس وقت دعائیں نہیں یا تذکرہ نہیں، توبہ استغفار نہیں ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سو یہ دعا پڑھ کے سو، یہ اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کے سو. آپ سو کس طریقے سے عجیب آپ سوتے ہیں. آپ کیسے سو بھائی؟ سنت کے مطابق سو. سنت کیا ہے؟ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے آپ دائیں کروٹ میں سوتے تھے، یہ ہاتھ آپ نے جو ہے نا نیچے رکھتے تھے اور سیدھا ہاتھ، اور جو ہے نا بائیں ہاتھ بائیں کروٹ کے اوپر، اس طریقے سے سوتے، قبلہ رخ ہو کر سوتے، دعا پڑھ کر سوتے. کیا ادائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہیں؟ ادائیں بھی زندہ ہیں. اور جو اس طریقے سے سو جاتا ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سکون کی زندگی دیتا ہے. اس لیے یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کا طریقہ زندہ ہے. آپ نے اللہ پاک نے اس کے علاوہ کوئی برکت بھی نہیں رکھی، کوئی مقبولیت بھی نہیں رکھی. کوئی کہتا ہے نہیں نہیں میں تو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سوئے تو نہیں میں ذرا تھوڑا سا نا اس طرح نہیں سوتا ہوں، یار اس میں بھی کیا حرج ہے؟ یوں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے کہ میں اگر تھوڑا سا سیدھا سو، اس میں کیا حرج ہے؟ اور بھائی یہی تو حرج ہے نا، اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے کوئی اور طریقہ، اس میں کیا حرج ہے؟ یہی تو حرج ہے سارا. ہماری مصیبت یہ ہے ہم کام کرتے ہیں، ثواب بھی لینا چاہتے ہیں، مرضی اپنی چلاتے ہیں. اللہ کو کوئی انسان کی کسی مرضی کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے. مرضی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، ادائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوتے، وہ تو دیکھتے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے، یوں دیکھتے چلتے کیسے، ہم چلنے کی کوشش کرتے تھے. صحابہ کرام چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کے چلتے، توڑ کے نہیں چلتے تھے، قدم جما کے چلتے تھے. وہ ادائی بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، شمائل کی کتابوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ سرما لگاتے کیسے لگاتے تھے، آپ دائیں آنکھ میں سلائی لگاتے تھے، 3 اس میں لگاتے، پہلے اس میں لگاتے، پھر اس میں لگاتے، یہ ادائی تک محفوظ ہے. آپ تیل کیسے لگاتے تھے، یہ ادائی تک محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک پر کس طریقے سے تیل لگاتے تھے، آپ نے کیا کیا کیا، آپ ٹوپی کیسے پہنتے تھے، آپ نے اپنے بالوں کو کس طرح رکھا تھا. آپ کے بالوں کے 3 حصے تھے، 3 طریقے سے وفرا لما جمعہ، آپ نے اس طریقے سے بال رکھے تھے. یا خدایا آپ کی تو ایک ادائیں، پیاری پیاری ادائیں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہے. آپ اللہ پاک کو ان اداؤں کے علاوہ کوئی ادا پسند نہیں ہے. اور ہماری مصیبت یہ ہے نا، ہم ان کو تو دیکھتے نہیں ہیں. ہم حجاؤں کے پاس جاتے ہیں نا، نئی کے پاس نا، دیکھتے ہیں کٹنگ کون سی کراؤ، یہ فلانے گلوکار کی کٹنگ کرو، یہ فلانے بدماش کی کٹنگ کرو، یہ فلانی کٹنگ کرو. وہ ڈیزائن سامنے لگے ہوئے، یہ سارے غضب کے ڈیزائن ہیں، یہ آگ کے ڈیزائن ہیں، یہ جہنم کے ڈیزائن ہیں. اور بھائی کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزائن میں تو لگاؤ نا. نہ ان کو پتا نہ ہمیں پتا، چلتے ہیں نہ یہ پتا کہ یہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ دیکھو بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا تھی، اس طرح کرنا ہے، نہ کہ میں اپنی مرضی سے کروں. مجھے کیا پسند ہے، میرا اسکول کیا کہتا ہے، میرا معاشرہ کیا کہتا ہے، میرا نظام میرا سسٹم کیا کہتا ہے، میرے ادارے کیا کہتے ہیں. ہم نے ان کو تو دیکھ لیا، اس کو نہ دیکھا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، اور پھر کامیابی بھی چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، نقل اتار نقل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو مٹایا، فرمایا اس کے بعد زندگی بھر وہ سنت ان کے درمیان پھر سے نہیں لائی جائے گی. جس نے میری سنتوں کی ناقدری کی، اس کے بعد ان ناقدری کرنے کی وجہ سے اس کے اندر سے وہ سنت اٹھ جائے گی، تو کیا آ جائے گی؟ بدعت آ جائے گی. بدعت آ جائے گی، بدعت رواج پکڑ لے گی، اور میری سنت کی برکتوں سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ پاک کو بہت پسند تھی، بہت پسند تھی. آپ کی سنتوں کے علاوہ کوئی طریقہ پسند نہیں. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی مرضی اپنے کے مطابق گزارتے ہیں، تو میرے دوستوں کامیابی نہیں.
سنت نماز کے اندر سے لے کر ہر اداؤں میں ہم جو بھی کرتے ہیں نا، مسلمان جو بھی کرتا ہے نا، جس چیز کو عبادت کے طور پہ کرتا ہے، جس کو عادت کے طور پہ کرتا ہے، عادتیں اللہ کو وہ عادتیں پسند نہیں ہے جو عبادت نہ ہو، وہ عبادت وہی عادت عبادت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور بھائی ہمیں کیا پریشانیاں ہمارے اوپر گزرتی ہے، کیا عذاب ہمارے اوپر آتا ہے۔ ہم مسجد سے نکلے تو ہم سنت کے مطابق کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ ہم مسجد کے اندر آتے سنت کے مطابق کیوں نہیں آتے؟ ہم واش روم جاتے سنت کے مطابق کیوں نہیں جاتے؟ سنت کے مطابق کیوں باہر نہیں نکلتے؟ ہم گھر سے نکلتے دعا پڑھ کے کیوں نہیں نکلتے؟ سنت نہیں ہے موجود، اور اندر آتے سنت کے مطابق کیوں نہیں آتے؟ اس لیے زندگی برباد ہے، بے سکونی ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، ذلت رسوائی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحش عام ہو چکا ہے، رسم اور رواجوں نے جگہ پکڑ لی ہے، انسان کے ماحول اور معاشرے میں بگاڑ اور فساد آ گیا ہے۔ کس نے لایا؟ کہیں گے امریکہ نے لایا، کہیں گے یہود اور نصارہ نے لایا۔ یقیناً یہود اور نصارہ کی سازشیں ضرور ہے، لیکن میرے اور آپ نے خود لایا ہے، کسی اور نے نہیں لایا۔ خود ہی کر رہے سب کچھ ہو۔ ہمارے اندر سے وہ زندگی کی وہ خوبصورتی اور بہاریں نکل چکی ہے، نہ ہم نے آداب طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے ماحول اور معاشرے میں اندر اور باہر کے سارے نظام، ساری سنتیں، سارے معاشرت اور معاملات کا نظام بتایا ہے۔ اب اس کو ہم نے خود چھوڑ دیا ہے، جب چھوڑ دیا ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس نے میری سنت کو اختیار کیا، وہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب ادائیں اختیار کریں، ادائیں پسند کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ادائیں تھیں؟ تو کیا لگا ہمیں کون سی پریشانی ہے؟ داڑیاں کٹوا رہے ہیں، واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور کیا لگی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناپسند ہے نا، خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ بالکل ناپسند ہے۔ جب تک انسان اس داڑھی کو کٹاتا رہتا ہے نا، واجب کو ترک کر رہا ہے، ہمیشہ دائمی یہ گناہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، دائمی لگا ہوا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے یہ گناہ ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے یہ گناہ ساتھ لگا ہے۔ مجھے بتائیں مزہ کیا آتا ہے یار؟ کیوں ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پسند نہیں ہے؟ خدا کے لیے میرے بھائیوں اسی قبر پہ جانا ہے، اسی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان سفیروں سے جو کافر تھے، فاسد تھے، ایچی تھے، سفیر تھے، رخ پھیر لیا تھا۔ کہا کس نے تمہیں حکم دیا ہے کرو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے، وہ پالنے والے کو رب کہا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ربی ان اعف اللحى واعف الشوارب، میرے رب نے تو مجھے حکم دیا میں داڑھی کو بڑھاؤں، مونچھوں کو بڑھاؤں۔ کیا لگی ہے یار؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ کن لوگوں سے محبت ہے؟ تاجروں سے محبت ہے، کاروبار سے مجبور ہیں، لوگوں سے مجبور ہیں۔ کیوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہے؟ کیوں نکال کے بیٹھے ہو؟ بیوی کیا کہے گی، ماحول کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، وہ برا کہے گا، یہ برا کہے گا۔ یہ کبھی نہ سوچا میرا اللہ برا کہے گا؟ یہ کبھی نہ سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو جائیں گے؟ کیا ہے خدا کے لیے دوستوں؟ سوچو کچھ، آج نہیں کل کچھ پتہ نہیں ہے۔ کتنی زندگی ہماری اپنی مرضی مٹا ڈالے، اللہ کی مرضی لے لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سینے سے لگا لے، خدا کی قسم کامیابی ہمارے قدم چومے، اللہ کی قسم کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اس کو لے کر نہیں ہے پریشانیوں میں رونا روتے ہیں، آرام میں رو رہے ہوتے، مجبوریوں پر رونا رو رہے ہوتے، سب کچھ کر رہے ہوتے۔ چھوڑ دو سب کچھ کو، ایک اس در کو پکڑ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کے طریقوں کو پکڑ لو، پھر دیکھو کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائی عہد کر لیں، انشاءاللہ کریں گے نا سنت پر عمل، سنتوں کو بتاؤ چلیں گے نا۔ میں اللہ سے مانتا ہوں اے اللہ ہم سب کے سینوں کو اس سنتوں کے لیے کھول دے، اور ہمارے گھروں کو سنتوں کا نمونہ بنا دے۔ جب ہمارے گھروں میں سنتیں زندہ ہوگی یہ جنت کا گھر ہوگے، یہ جنت کا گھر ہوگے۔ یہ دنیا کے اندر بستے ہوئے یہ جگہ یہ جنت کا منظر پیش کرے گی جب سنتیں زندہ ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔